سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الحمدللہ سورۃ النور میں ہم نے احکام جو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی عزت و عصمت، عزت و شان کی حفاظت کے لیے ذکر فرمائے ہیں ان سے پڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے حد زنا پڑھی کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کریں تو 100 کوڑے اور شادی شدہ زنا کریں تو حد رجم، یعنی پتھر مار کے ان کو مار دیا جائے۔ اس کے بعد حد قذف کہ کوئی مرد کسی عورت پہ یا عورت کسی مرد پہ نجائز زنا کی تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑا اس کی حد ہے۔ اس کے بعد اگر اسی طرح کے واقعات میاں اور بیوی میں پیش آ جائیں، اگر خاوند گواہ پیش کر دے تو عورت پہ حد زنا جاری ہوگی، اگر خاوند گواہ پیش نہ کر سکے تو اسلام نے اس کے لیے راستہ رکھا کہ 4 دفعہ قسم کھا کے گواہی دے کے میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب اگر عورت اعتراف گناہ کر لے تو اس پہ حد جاری ہوگی۔ اگر وہ بھی کہے کہ نہیں میرے خاوند نے جھوٹی تہمت لگائی ہے اور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں تو قاضی حکم دے گا کہ تم بھی 4 قسمیں کھاؤ۔ وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کے 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا مجھ پہ غضب ہو۔ اب قاضی دونوں میں ہمیشہ کے لیے تفریق کر دیں گے، اب یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، حکم استئذان و استئناس، کہ اگر کسی کے گھر میں جانا ہو تو بغیر اجازت، بغیر اذن، بغیر سلام کے داخل نہ ہو، تاکہ چادر چار دیواری کا تحفظ ہو۔ اور اگر یہ بھی حکم فرما دیا کہ اگر گھر سے آواز آئے کہ ابھی لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ، یا اگر 3 دفعہ تم نے سلام کیا، اذن مانگا، جواب نہیں ملا، تب بھی واپس لوٹ جاؤ۔ اسی میں حفاظت ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں باقی۔ انہی احکامات کے ضمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی واقعہ ذکر فرمایا گیا کہ یہود نے، دشمنان اسلام نے، دشمنان دین نے حرم رسول سیدہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمت جاری کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان کو بلند فرمایا اور 2 رکوع قرآن میں اتار کے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان فرما دیا، اور ان میں جو لوگ تہمت لگانے میں مبتلا ہوئے انہیں 80 کوڑے کی سزا دی گئی۔ ان احکامات کے بعد پھر اللہ نے مسئلہ حجاب کا ذکر کرنا۔ تو مسئلہ حجاب کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ وہ حجاب کو اور ستر عورت کو خلط ملط کر دیتے۔ ایک تو ہے ستر عورہ، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک یہ سب عورہ ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے، یہ تو احکام ستر ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ عورہ ہے اور اس کا چھپانا ضروری ہے، یعنی اگر اس میں ذرا سے بھی جگہ خالی ہو تو گویا کہ وہ عریہ شمار ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، عبادت بھی نہیں ہوگی اور گنہگار بھی۔ حتیٰ کہ اتنے سخت الفاظ ہیں میرے محبوب دو عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اس حصے کو جس کو شریعت عورہ قرار دیتی ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر کھلا رکھے اور کسی کے دکھانے کا ذریعہ بنے تو اس پہ اللہ کی لعنت، اور دیکھنے والا بھی دیکھے گا تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو عورہ کا دیکھنا تو لعنت ہے، اور کسی خاتون کا بدن جو ہے وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک عورہ ہے۔ اب مسئلہ ستر عورہ کا یہ تھا کہ ہاں اگر نماز میں، اگر حالت احرام میں ہاتھ پاؤں اور چہرہ کھلا رہے تو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ضروری نہیں کہ عورت پردہ ڈال کے نماز پڑھے یا ہاتھوں میں دستانے چڑھا کے نماز پڑھے یا پاؤں پہ لازم جراب چڑھا کے نماز پڑھنا۔ اگر پاؤں اس کے کھلے ہیں، ہاتھ کھلے ہیں، چہرہ کھلا ہے، نماز پڑھ رہی ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے کہ ہر مسلمان نماز میں ہے، وہ لوگوں کی عورتوں کے چہروں پہ نظر نہیں ڈالے۔ اسی طرح حالت احرام میں کہ ہر بندہ جب احرام باندھے ہوئے ہے، چاہے عمرے کا ہو یا حج کا ہو، اور زبان پہ لبیک ہے، تو اب لوگوں کی عورتوں کو تو نہیں دیکھے گا۔ وہاں بھی حکم ہے کہ عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس حال میں کہ اگر غیر محرم قریب آ جائیں تو پھر پردہ ڈالیں، جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اذا حاذین الرجال سطلن علی وجوہنا، کہ جب آدمی ہمارے قریب آ جاتے ہم اپنا پردہ ڈالیں، اور جب آدمی دور ہو جاتے تو ہم پردہ ہٹا دیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک فہرست پیش کی کہ ہاں عورت اپنے ظاہری لباس کے ساتھ دوپٹہ ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، سینہ ڈھانکا ہوا ہے، تو فرمایا پھر بھی کس کے سامنے جا سکتی ہے؟ شوہر ہے، شوہر کا باپ ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، شوہر کا بیٹا ہے، اسی طرح اس کے اپنے بیٹے ہیں، اسی طرح اس کا بھائی ہے، بھائی کے بیٹے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، عورتیں ہیں، یا اس کی اپنی قریب ہے، تو ان کے سامنے یعنی اس لباس میں جا سکتی ہے۔ یہ تو کوئی شریف آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے اندر کی زینت کوئی اپنے باپ کو دکھلائے گا، وہ تو صرف خاوند کا حق ہے۔ تو ان رشتہ داروں کی محارم کی فہرست دینے سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ان کے بغیر تو وہ لباس میں بھی کسی کے سامنے نہیں جا سکتے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت کہتے اسی کو ہے جو ظاہر میں ہے، یعنی چادر ہے، ظاہر میں اس نے کوئی ہاتھ میں چوڑی پہنی ہوئی ہے یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے خامد کے سامنے، اور آباء بُعُولَتِهِنَّ، یا سسر کے سامنے، تو مانے غیر کے سامنے، تو اب اس چیز کو بھی وہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور اسی ضمن میں اللہ نے ایک اور حکم بھی دیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں کو اس لباس کے علاوہ یہ بھی اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ وہ اپنے دوپٹے کا حصہ جو ہے وہ اچھی طرح سینے پہ بھی ڈال دیں،
کیونکہ عورت کے سینے پہ اللہ نے ابھار رکھا ہے تو وہ کسی کے لیے باعث فتنہ نہ بنے، تو اپنے سینوں کو بھی ڈھانک لیں۔ اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور جب چلیں تو زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلیں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کیونکہ جب وہ پاؤں ماریں گے تو جو ان کے پاؤں میں پازیب ہے یا پاؤں میں اور کوئی ایسی چیز ہے جس کی آواز سے لوگ متوجہ ہوں، فرمایا آرام سے چلو، اپنے ہر چیز کو چھپاؤ۔ اور اسی طرح اسلام نے حکم دیا کہ کوئی عورت بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلے۔ اسی طرح اسلام نے حکم دیا کہ کوئی عورت زور سے تلاوت قرآن بھی نہ کرے، کوئی عورت اذان بھی نہ کہے، کوئی عورت کسی مسجد میں امام بھی نہ بنے تاکہ اس کی آواز سے بھی لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی لیے فقہا کا اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی قاریہ ہے، اچھا قرآن پڑھنے والی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا آواز کے ساتھ غیر محرم کو قرآن سننا منع۔ تو یہ سارے احکام اللہ نے کیوں جاری فرمائے؟ تاکہ مسلمانوں کی عزت، عفت اور عصمت، چار دیواری کی حفاظت ہو، اور جب یہ محفوظ ہوں گے تو ان کا نسب محفوظ ہوگا، جب یہ محفوظ ہوں گے تو ان کا خاندان اور آنے والی نسلیں محفوظ ہوں گی، جب یہ محفوظ ہوں گے تو منکرات و فواحش سے بچ جائیں گے اور فتن سے بچ جائیں گے۔ ان تمام احکام کے بعد آخر میں اللہ نے حکم دیا تھا وَتُوبُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس کا علاج توبہ ہے، اور جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں مفلحین میں شامل فرما دیں گے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آدمی لاکھ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ افرح بتوبت عبد، میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے شان ہے، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ ملائکہ کو فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، کہ میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے تو میرے آگے رو کے توبہ کر رہا ہے۔ فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن توبہ کے لیے شروط ہیں۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم زبان سے کہو کہ میری توبہ ہے، میری توبہ ہے، لاکھ توبہ ہے، کروڑ توبہ ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو استہزاء ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ایسی توبہ سے تو پھر توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے اور جو غلطی ہوئی ہے اس پہ ندامت و شرمندگی محسوس کرے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا فیصلہ کرے۔ تو جب یہ تین شرطیں آ جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر آدمی کی زندگی چاہے شرک میں گزری ہے، کفر میں گزری ہے، منکرات و فواحش میں گزری ہے، کبائر میں گزری ہے، صرف توبہ سچے دل سے کرنے سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے، اب اس کے گناہ جو ہے نامہ اعمال سے بھی مٹا دو، وہاں لکھے بھی نہ رہے گناہ۔ اللہ اتنا اس پہ پردہ فرماتے ہیں۔ ان تمام احکامات کے بعد وہ آیات مبارکہ جو ہم نے آج کے درس میں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے عادلانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قانون الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ باعث فلاح دارین ہے۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ جامع کامل مکمل جامع و مانع ہے۔
اس لیے اللہ نے اگر زنا حرام کیا ہے، اللہ تو جانتے ہیں کہ انسان میں یہ خواہش ہے، ہر بندے میں یہ خواہشات ہیں، جیسے اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی طرح اس کو عورت کی بھی ضرورت ہے، اس کے اندر شہوانیت کا بھی مادہ ہے، جیسے اللہ نے اس کے اندر قوات ملکیہ رکھی ہیں، جیسے اللہ نے اس کو قوات علمیہ سے اور قوات نظریہ سے اور قوات فکریہ سے اور قوات روحانیہ سے مزین فرمایا ہے، اسی طرح اس میں قوات حیوانیہ بھی ہیں، قوات شہوانیہ بھی ہیں، قوات غضبیہ بھی ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حل بیان فرما دیا، فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ نکاح کرو، تاکہ تمہاری وہ خواہشات جو ہیں وہ حرام کے بجائے حلال سے پوری۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں امر کا صیغہ ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت ان کے نکاح کرو، یہ امر ہے، اس لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ بلکہ بعض فقہاء رحمہم اللہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جس بندے کو اپنے نفس پہ زنا کا خوف ہے اور جوان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شادی کرنے کے قابل بھی ہے، تو اس کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ فرض ہے کہ نکاح کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عقاب ایک صحابی تھے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حل انت متزوج، تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، میری شادی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شرعی ما ملکت ایمانکم، کوئی شرعی لونڈی یعنی جو جنگ میں حاصل ہوئی ہو، یہ لونڈی نہیں ہوتی جس کو تنخواہ دے کے رکھ لیا جائے، جب جہاد نہ رہا تو کنیز بھی نہ رہی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسی لڑکی ہے تمہاری جو کنیز ہو؟ نکلا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تم نکاح کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں تندرست ہوں، جوان ہوں، اور میرے پاس شادی کرنے کے لیے اخراجات بھی ہیں۔ اب ورنہ پھر بھی تم نے شادی نہیں کی، انتا خود شیطان، تم تو شیطان کے بھائی ہو۔ یعنی اللہ کے نبی کا رحمت دو جہاں کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلنا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نکاح کا حکم کتنا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، پھر اگر تم شادی نہیں کرتے تم تو پھر شیطان کے بھائی۔ اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ انسان یا وہ مردے جو بغیر نکاح کے مر جائیں اور ان کو طاقت تھی، وہ شیطان کے بھائی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض حالات میں تو نکاح کرنا فرض کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور بعض حالات میں نکاح کرنا جو ہے وہ واجب کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ معذور ہے، بیمار ہے، شادی کے قابل نہیں، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے نوجوان جو بعض بیماریوں کی وجہ سے، گندی عادتوں کی وجہ سے اب وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے، لیکن اپنے شرم سے ماں باپ کو واضح بھی نہیں کرتے اور دوسروں کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی لعنت ہے۔ اگر آپ ایسے حالات کا شکار ہیں تو آپ فوراً اپنے والدین کو بتا دیں، خود بتا دیں، شرم آئے دوستوں کے ذریعے بتا دیں، کیونکہ صرف شادی کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک عورت کو پکڑ کے گھر میں بٹھا دو اور اسے کھانا کھلاتے رہو۔ اس کے حقوق ہیں، اسلام نے حقوق رکھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے، جوان ہے لیکن غریب ہے، اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے غریب کو کون رشتہ دیتا؟ تو اس کا بھی اللہ کے نبی نے علاج بتلا دیا، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو تھامتا رہے، یعنی صبر کرے اور روزے زیادہ رکھے، تاکہ ان الصوم لہ وجاء، یہ روزے جو ہیں اس کے گناہوں کے آگے ڈھال بن جائیں گے اور اللہ اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حکم دیا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم شادی کر دو غیر شادی شدہ لوگوں کی، چاہے وہ آزاد ہیں یا غلام ہیں، یا وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ صالحین کے دو ترجمے کیے علماء نے، یعنی جو نکاح کے قابل ہوں۔ اگر ایک مریض ہے نکاح کے قابل ہی نہیں،
بعض علماء نے فرمایا صالحین کا معنی پاک باز ہوں، کیونکہ پاک آدمی کو تو اور نکاح کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ گناہ نہ کرے، تاکہ اس کی نظریں جو ہیں وہ گناہ کی طرف نہ اٹھیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام انسانی حقوق کا کتنا بڑا محافظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمرے پہ جا رہے ہو یا تم حج کے لیے جا رہے ہو اور گھر میں بیوی موجود ہے تو احرام سے پہلے اپنی بیوی سے ملنا جو ہے وہ بھی سنت ہے، تاکہ احرام کے دنوں میں تمہارے دماغ میں کوئی برائی داخل ہی نہ ہو، انسان پہلے سے اپنا مطمئن ہو چکا ہو۔ اسی لیے میرے آقا نے حج کا احرام جو حجۃ الوداع میں باندھا ہے، اس سے پہلے آپ اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے گئے تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے۔ اسلام اس کے حقوق کی اتنی رعایت کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام عورت کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم اپنے خاوند کے حقوق کا اتنا خیال کرو کہ بعض روایات میں لفظ آتے ہیں وَلَوْ عَلَى التَّنُّورِ، کہ اگر کوئی عورت تندور پہ کھڑی ہوئی روٹیاں لگا رہی ہے اور خاوند کو خواہش ہو گئی، انسان ہے، تو فرمایا کہ وہ تندور چھوڑ دو، لیکن اپنے خاوند کے حق ادا کرو جا کے، تاکہ وہ جہنم کے تندور سے بچ جائے۔ کہ روٹی کا جل جانا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر خاوند جہنم میں جلے گا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عورت تندرست ہے اور ایام حیض بھی نہیں ہیں، ایام نفاس بھی نہیں ہیں، کوئی شرعی یا جسمی یا بدنی معذوری بھی نہیں ہے، اور خاوند نے اس کو اپنے حقوق کے لیے اپنے بستر پہ بلایا ہے اور اس نے بہانہ کیا ہے، تو اللہ کے فرشتے ساری رات اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ پھر بیوی بننے کی ضرورت ہی کیا تھی تمہیں۔ بیوی کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ خاوند کے لیے تم گناہوں سے ڈھال بن جاؤ، اس کی خواہشات کو تم پورا کرو، اس کی خواہشات کا ہر وقت تم لحاظ رکھو۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے جب وہ میک اپ کرتی ہے، سنگار کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اپنے گھر کو بناتی سنوارتی سجاتی ہے، اللہ اس کو اس مجاہد مرد کا ثواب دیتے ہیں جو سرحد پہ گھوڑا باندھ کے مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، کہ بھی یہ بھی اپنے خاوند کو گناہوں سے بچانے کے لیے تیاری کر رہی ہے، کیونکہ گھر میں جب آدمی کو خوشی راحت ہوگی تو اسے کیا ضرورت ہے لوگوں کی عورتوں کو تاکتا پھرے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اس آیت مبارک میں ایک حکم یہ بھی فرما دیا کہ جب ہم نے تمہیں نکاح کا حکم دیا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر غریب ہیں، مثلاً آپ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے ابھی برسر روزگار نہیں، جیسے آج کل کافروں نے ایک دماغ میں ڈالا ہے نا، بھائی جب تک تمہارا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو، ابھی سے تم شادی کر رہے ہو اس کی، ابھی تو اس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں، وہ ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، وہ تم پہ بوجھ بنے گا اور مشکل ہو جائے گا، وہ اپنی روٹی نہیں کماتا تو ایک اور عورت بھی لے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان باتوں کا خیال نہ رکھو، اگر وہ فقیر ہے، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ محتاج ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کرے تو میں اس کو غنی کر دوں گا، میں اس کے رزق کا انتظام کر دوں گا۔ رزق کے خزانے تو میرے ہاتھ میں ہیں، وہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور اللہ سننے والے بھی ہیں، اللہ وسعت رحمت والے بھی ہیں، اللہ جاننے والے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی غربت کی وجہ سے یا کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس لیے حکم ہے کہ جب رشتہ ڈھونڈو تو خیال کرو کفو ہو، رشتہ ڈھونڈو تو کسی اچھی جگہ ڈھونڈو، رشتہ ڈھونڈو تو دین والے لوگوں کو ترجیح دو، دین والی لڑکیوں کو ترجیح دو، دین والے لڑکوں کو ترجیح دو۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ لڑکے کی تعلیم کیا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لڑکے نے کون سی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، نوکری ہے تو کتنی تنخواہیں ہیں، لیکن کوئی مسلمان یہ نہیں پوچھتا کہ لڑکا نماز بھی پڑھتا ہے،
ہر آدمی یہ تحقیق کرتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے، سلم ہے، قد لمبا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، بال کیسے ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں مسلمانوں، لڑکا ہو یا لڑکی، جو نمازی نہیں ہے، جس کو دین سے تعلق نہیں ہے، اللہ رسول سے تعلق نہیں ہے، جو اللہ کا غدار ہے، محمد مدنی کا غدار ہے، وہ تمہارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات تو یہودیوں سے بھی چلتے ہیں، دنیاوی معاملات تو ہندوؤں سے بھی چلتے ہیں، دنیاوی معاملات تو نصارہ سے بھی چلتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تو وجہ ہی الگ ہے۔ مسلمانوں کو تو صرف دنیا نہیں ثواب نہیں بلکہ اگلی آخرت کا بھی تو فکر کرنا ہے، انہوں نے تو قبر کا بھی فکر کرنا ہے، انہوں نے اپنی جو دائمی زندگی ہے اس کا بھی فکر کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اگر کوئی غریب ہے یا کسی مجبوری سے رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا، فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفْ، اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے بھی آسانیاں اور وسعت پیدا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد انہی آیات مبارکہ میں اللہ نے ایک اور حکم دیا، فرمایا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس غلام ہیں، عبد ہیں، امہ ہے، کنیز ہے، اگر وہ کتابت چاہیں تو ان کو مکاتب بناؤ۔ کیا معنی سمجھیں کہ جہاں اللہ نے حکم دیا کہ جہاد کے بعد جو لڑکیاں آئیں وہ کنیزیں ہوں گی اور جو لڑکے آئیں گے وہ عبد ہوں گے، وہاں اللہ نے ان کی آزادی کے لیے بھی فرمانے دیے کہ اگر فلاں غلطی کرو تو کفارہ کیا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اسلام نے جہاں انہیں غلام بنایا وہاں آزادی کا بھی حکم دیا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے بدل کتابت۔ کیا معنی کہ اگر کوئی آدمی اس کے پاس عبد ہے اور وہ سید جو ہے اس کا سردار جو ہے اس کو کہتا ہے دیکھو بھائی تم جا کر مزدوری کرو، کماؤ، اپنے ہنر کو استعمال کرو، مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں بدل کتابت۔ یا تو سید خود کہے یعنی سردار، یا غلام آتا ہے وہ اپنے سید سے کہتا ہے کہ جی اگر میں اتنے پیسے کما کے آپ کو دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر کہے تو کر دو، اور بدل کتابت میں بھی اس کی مدد کرو، اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ لیکن ساتھ یہ بھی شرط بتا دی، ان علمتم فیہم خیرا، اگر ان میں تمہیں بھلائی معلوم ہو۔ کیا مانا؟ غلام کافر ہے، اگر تم اس کو آزاد کر دو وہ کافروں کے ساتھ مل کے تمہارا نقصان کرے تو پھر تو بھلائی نہ ہوئی نا، پھر تو آزاد کرنے میں نقصان ہے۔ اچھا اسی طرح ایک آدمی کو تم نے کہا جی 20,000 کما کے دو گے تو آزاد کر دو، اور تمہیں پتہ ہے یہ بیچارہ ساری زندگی بھی 20,000 نہیں کما سکتا، یہ تو مزدوری کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی بھی لگا رہے تو کچھ نہیں بنے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہاں اس کو چاہو تو پھر بغیر کسی وجہ کے اللہ کے لیے آزاد کرو۔ اور اسی طرح اگر بدل کتابت طے ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ تم پھر کچھ رعایت بھی کر دو۔ مثلاً طے ہوا ہے 20,000، اب وہ بیچارہ کما کے لایا 15,000، اب نے جو بھی 5,000 میں نے معاف کیا، جاؤ تم آزاد۔ اللہ نے حکم دیا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان کو بھی تو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ تم بھی مدد کرو، کچھ نہ کچھ تم بھی دے دو، یہ مال تمہیں بھی تو اللہ نے دیا ہے، تمہارا اپنا تو نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک آیت میں اسلام کا اقتصادی فلسفہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر دو نظاموں نے بڑی شہرت حاصل کی، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جسے آج کل کیپٹلزم کہتے ہیں، اور ایک شیوعیت کا نظام ہے جسے آپ سوشلزم یا سوشلسٹ ملک کہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ داری نظام کا یہ تقاضا ہے کہ جو ہے بغیر کسی تحدید کے
جتنا جمع کرے، جتنا کمائے، جتنا لوٹے، سب اس کا ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اور سوشلسٹ نظام میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا مشترکہ ہے، بس سب فائدہ اٹھائے، سب آدمی اس سے فائدہ حاصل کرے، اور سب اس کا، کوئی مالک شالک کوئی نہیں ہے۔ جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا پینا ہے پی لو، رہنے کے لیے ایک کمرہ لے لو، کھانے پینے کے لیے اپنی تنخواہ، باقی سب کو جو ہے تو سب کے لیے ہے، سب عالم کے لیے مشترک ہے۔ تو اصل میں یہ دونوں نظام جو ہے باطل نظام ہے۔ یاد رکھو، سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی چیز کا مالک بنایا ہے، مثلا اللہ نے تمہیں زمینوں کا مالک بنایا، اللہ نے تمہیں باغات کا مالک بنایا، اللہ نے تمہیں بڑی بڑی صنعتوں کا اور فیکٹریوں کا مالک بنایا، کیا اس زمین کے پیدا کرنے والے تم ہو؟ یہ زمین تم نے پیدا کی، اس میں جو زراعت ہوگی اس کو اگانے والے، جمانے والے، پیدا کرنے والے تم ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اسلام کہتا ہے کہ پہلے یہ نظر رکھو کہ بھی وہ دینے والا، ہر چیز کا مالک خالق وہ ہے، تو اب جب مالک وہ ہے تو اس کے حکم کے مطابق جو حلال ہے وہ جمع کرو، جو حرام ہے وہ بچ جاؤ، جن کاموں میں لگانا جائز ہے وہاں لگاؤ، جہاں لگانا ناجائز ہے وہاں رک جاؤ۔ اسلام نے ایک نظام دیا ہے کہ اللہ کے بندے یہ مال میرا ہے، یہ زمینیں میری ہیں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں۔ یہ تو نہیں کہ اصل مالک کو بھول کے تم اپنے نظام جاری کرتے رہو۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ میں نے جو حکم دیا ہے کہ غلاموں کو دو، تو تم بھی تو اس مال سے دو گے نا جو مال میں نے تمہیں دیا ہے۔ تو مال دینے والا میں ہوں، اس مال کے پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اب اس کے بعد اللہ نے ان آیات مبارکہ میں جاہلیت کی ایک رسم کو مٹایا۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جاہلیت میں یہ رسم تھی، جاہلیت مانا کفر کا زمانہ، یعنی حضور پاک کے آنے سے پہلے کا زمانہ۔ تو اس وقت کفار کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس جو لونڈیاں ہوتی تھیں، جو کنیزیں ہوتی تھیں، ان کو وہ مجبور کرتے تھے، جبراً ان سے زنا کراتے تھے کہ کما کے پیسہ لاؤ، اور پھر اس کے پیسوں کو استعمال کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا۔ اچھا، اب ایسا بھی ہوا کہ بعض کنیزیں مسلمان ہو گئی اسلام آنے کے بعد، تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ خبردار شرم کرو، اگر لڑکی ہے، کنیز ہے، حالانکہ کنیزیں تو عام طور پہ کھلی ہوتی ہیں، لیکن وہ گناہ سے بچنا چاہتی ہے اور تم جبر کر رہے ہو، فرمایا خبردار ایسا ہرگز نہ کرو۔ اگر کسی کو تم نے جبر کیا، اگر کسی کو تم نے اکراہ کر کے زنا پہ مجبور کر دیا، تو اس کے سارے زنا کا گناہ قیامت میں تمہارے سر ہوگا، کیونکہ وہ تو مجبور ہے۔ جیسے آج ایسے بھی بے غیرت ہیں جو اپنی بیویوں کو مجبور کر کے پیشہ کراتے ہیں، اپنی بہنوں کی کمائی کھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے سودے کرتے ہیں، تو قیامت میں سارا عذاب جو ہے اس بیچنے والے پہ، اس ظلم کرنے والے پہ ہوگا، کیونکہ وہ لڑکی تو مجبور ہے، وہ کہاں جائے گی، ورنہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا کاروکاری کا الزام لگا دیا جاتا ہے، کہیں بنی کی رسمیں نبھا دی جاتی ہیں، کہیں کچھ کیا جاتا ہے۔ یعنی دو خاندانوں میں جھگڑا ہو، سلو کا طریقہ یہ ہے جی لڑکی دو، بھئی جھگڑا تمہارا تھا، لڑکی نے کیا گناہ کیا ہے کہ وہ تمہاری سلو کا ذریعہ بنے اور دشمنوں کے گھر میں جائے؟ تو جو دشمن تمہاری لڑکی کو لے جائیں گے، کیا خیال ہے اس کو عزت کے ساتھ رکھیں؟ وہ تو بدلے میں لائے ہیں اپنے خاندان کے قتل کے۔ تو یہ ایک ایسی رسمیں ہیں کہ ان کا وبال ان لوگوں پہ ہے جو اس عذاب کے کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی عفت کی، عصمت کی، عزت کی، اس کے شان کی، اس کے جسم کی، اس کے اسم کی، اس کے نام پر بھی حفاظت رکھی ہے، حتیٰ کہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی عورت کو نام لے کے نہ پکارو، تاکہ کوئی بدباطن اس کا نام لے کر سیکھ لے گا تو کوئی اسکینڈل نہ بنا دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتی ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیاتیں نازل فرمائی ہیں جو بالکل کھلی ہیں، واضح ہیں، اور پچھلی امتوں کی مثالیں بھی ذکر کی ہیں جو پہلے تم سے گزر چکے ہیں۔ کیوں؟ موعظۃ للمتقین، تاکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ واقعات، یہ مثالیں، یہ قصے جو ہیں عبرت بن جائیں، نصیحت کا ذریعہ بن جائیں، موعظہ بن جائیں۔ تو اللہ نے تمام احکام جو ہیں قرآن مقدس میں اور خاص طور پہ سورۃ النور میں بڑی وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اسلامی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے تھے کہ میں نے عصر کی نماز کے بعد عمرے کا طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی کیا، اور حلق کر کے میں نے احرام کھول دیا، اور 2 رکعت طواف جو ہے وہ مغرب کے بعد میں نے پڑھی۔ کوئی حرج نہیں، جب چاہو پڑھ سکتے ہو، چاہے عشاء کے بعد پڑھو، دوسرے دن پڑھو، تب بھی جائز ہے۔ اگر ایک آدمی حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو عمرہ میں نے کیا ہے رمضان کے بعد، تو اب اس کو لازماً بکری دینی ہوگی۔ نماز میں جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی ایک حدیث فعلی پہ عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں ان کے پاس بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث موجود ہے۔ تو یہ ایسے مسائل نہیں کہ جس میں آدمی لڑائیاں لڑے، یہ تو افضل اولا کے مسائل ہیں۔ اگر کسی آدمی نے رمضان کے بجائے ایک کے بجائے چند عمرے کیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر بندہ حدود حرم میں ہے تو حدود حرم میں کوئی لکڑی نہ توڑے، کوئی بوٹی نہ توڑے، الا الازخر، وہ ایک پودا ہوتا ہے جو لوگوں کے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، تو یعنی ضرورت کے لیے، ورنہ یہ نہیں کہ لکڑیاں توڑتا پھرے اور مسواک بناتا پھرے۔ کہتے جی کہ یہ بات صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ اللہ اعلم، تاریخی باتیں ہیں، اس کا کوئی اعتماد تو نہیں ہوتا ہے، اللہ اعلم، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ میں 28 رمضان کو ریاض گیا تھا، 4 دن کے بعد واپسی ہوئی۔ اگر آپ کسی ڈپٹی سے گئے، کسی کام سے گئے، پھر تو آپ کا بچنے کا گنجائش ہے۔ اگر آپ کسی ڈپٹی نہیں بلکہ ویسے گئے تھے پھر عمرہ نہیں کیا تو عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا اور ایک بکری دم بھی دینی ہوگی۔ حج کرنے کا ارادہ ہے تو مکے میں رہنے والے حج افراد کریں گے۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے رمضان مبارک میں 2 عمرے کیے، پہلے عمرے میں اس نے اس طرح پھروا دیا، دوسرے عمرے میں بھی بلیڈ پھیرا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے تو آپ طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں، جب زندہ ہے اللہ اسے خود نصیب کرے۔ رمضان کے بعد اگر انہوں نے کسی نے بھی میقات کا عمرہ کیا ہے اور اسی سال حج کرے تمتع ہوگا اور بکری دینی ہوگی۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں رہنا جو ہے وہ سنت ہے۔ جو آدمی داڑھی رکھ کے کٹوا دیتا ہے گناہگار ہے، توبہ کرے۔ اگر آدمی کسی کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، حج بدل وہ کرے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو، اس آدمی کو حج بدل کرنا چاہیے، پہلے اپنا حج کرے پھر حج بدل کرے۔ ہاں اگر کوئی غریب ہے اس پہ تو حج فرض تھا نہیں، لیکن کسی دوسرے آدمی نے پیسے دے کے حج بدل کے لیے بھیجا ہے تو وہ حج بدل کر سکتا ہے، لیکن حج کے قریب سارے مسائل اچھی طرح سمجھ لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد ابھی بال نہیں کٹوائے تھے کہ ایک آدھا بال جو ہے داڑھی کا اس نے ایسے کھینچ لیا، 1 آدھا ریال خیرات کر دے۔ بہرحال اگر حج بدل کریں گے مکے میں رہنے والے حج افراد ہوگا۔ میں مدینہ منورہ گیا تھا، احرام نہیں باندھا، مجھے کیا پتا کیوں نہیں باندھا۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی معاملہ ہے، ڈپٹی ہے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو دم پڑے گی۔
دم پڑ جائے تو دم کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ بکرا، بکری، دمبا، تمبی، بھیڑ کو بھی یعنی جا کے ذبح کرے اور غریبوں میں تقسیم کرے۔ اگر آدمی عید کے بعد مدینہ منورہ سے آیا اور اس نے عمرہ کیا ہے اور حج کرے گا، ہاں بکری دے گا، یہ مسئلہ تو پہلے بھی ہو چکا۔ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں عمرہ کرے اس پہ حج فرض ہو جائے گا؟ نہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اگر وہ کر چکا ہے پھر کوئی دوبارہ فرض نہیں ہوتا، آپ لاکھ عمرے کریں۔ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، سورت بھی ملانی ہوتی ہے۔ میں نے ایک بچی کو گود لیا تھا، اب بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی ہوگی، وہ تمہاری بچی نہیں کہلائے گی، اپنے ماں باپ کی طرف نسبت کریں، جس کی وہ بیٹی ہے اسی کا نام لگے گا۔ ادعوہم لآبائہم۔ مریم بوٹی کی کیا حقیقت ہے؟ کسی حکیم سے پوچھو، مولوی کا کیا تعلق؟ کہتے جی کہ جو بچے پیٹ میں مر گئے کیا وہ بھی قیامت میں سفارش کریں گے؟ انشاءاللہ۔ میرے عزیز وفات پا گئے، ان کے لیے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو ایک کے لیے ایک ایسا عمرہ کوئی نہیں ہوتا کہ ایک عمرہ کر کے سارے رشتہ داروں کو بھگت ڈالو۔ حج کی قربانی کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، مینا میں کنکری مارنے کے بعد جا کے خود ذبح کرے، وہ سب سے افضل ہے۔ اگر اپنے اندر اتنا طاقت نہ ہو تو کسی کو وکیل بنا دے، چاہے وہ بینک کو وکیل بنائے، چاہے کسی بندے کو وکیل بنائے، لیکن اعتبار والی جگہ کا خیال کرے۔ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ پیسے لے لیتے ہیں، قربانیاں نہیں کرتے۔ مستقل انہوں نے یہی کاروبار بنا رکھا کہ 400-500 بکری وہ کر لیں گے، 100 ذبح کر لی، 300 کے لیے دعا کر دی، 300 کو ضرب 300 بھی دیں تو کتنے پیسے بن گئے؟ نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج بھی برباد کیا لوگوں کا اور خود بھی قیامت میں حقوق العباد کے مجرم ہیں۔ میں نے چاچے کا عمرہ کیا ہے، اب دادے کے نام سے حج کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کریں، حج افراد ہوگا۔ نفلی عبادت جو ہے نا بھئی، کر کے جس کو چاہو ثواب بھیج سکتے ہو۔ ایک انسان نے اپنی دادی کا دودھ پیا، چاچے کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، وہ چاچا کی لڑکی اس کی کیا بنے گی؟ جب دودھ پیا وہ اس کی ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن بن گئے۔ اب خود رشتے بناؤ کیا ہوتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ پہلے حج کیے ہیں، اب میری مجبوری ہے، میں پاکستان جا رہا ہوں، عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر سال حج کریں۔ حج کے کتنے فرض ہیں؟ حج کے لیے 4 چیزیں: نیت ہو، احرام ہو، عرفات ہو اور طواف زیارت ہو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کرتے ہوئے ایک چکر حتیم کے اندر سے گزرا ہے، وہ چکر شمار نہیں ہوگا، لازم ہے کہ وہ چکر دہرائے۔ اگر ایک آدمی نے آ رہا تھا عمرے پہ، نہیں آنے دے رہے تھے، اس نے کپڑے پہن لیے، 1 گھنٹے کے بعد پھر اتار دیے، کچھ نہیں، 2-4 ریال صدقہ کر دے۔ میرا بھائی ذہنی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ اگر والدین کے ہاتھ چومیں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، والدین کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، ان کے پیشانی پہ بوسہ دیں، ہاتھ چومیں۔ عبد الرسول یا غلام رسول یا حسین بخش، یہ نام شریعت کے خلاف ہیں۔ بخشنے والا، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے حج عید کے بعد، تو بہرحال میقات کے عمرے کے بغیر تمتع نہیں بنتا۔ حج اکبر کہتے ہیں 10ویں کا، حج اصغر جو ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو جمعہ ہو وہ اکبر ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اگر جمعہ کا دن مل جائے افضل ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا۔ حج حج ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب آدمی گھر سے مسافر ہو جاتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیوں اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اگر سفر شریعت کے مطابق ہے تو راضی ہوتا ہے، اگر سفر گناہ کے لیے ہے تو ناراض ہوتا ہے۔ ویسے عمرے سے آپ خادم ہیں، حرم میں رہتے ہیں، تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں،
چونکہ طواف جو ہے بالاتفاق ہے اور عمرہ جو ہے مسجد عائشہ سے اس میں اختلاف ہے. بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، بعض کے نزدیک جائز ہے، اور طواف جو ہے وہ سب کے نزدیک افضل ہے. لہذا جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں اتنے طواف کرتے رہیں تو زیادہ ثواب ہے. قیامت والے دن انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ بالکل نہیں، صرف حضرت عیسیٰ کو، باقی سب کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا. نہ اللہ نے دنیا میں تو باپ رکھا، قیامت میں کیوں قانون بدل دے گا؟ وجہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت. کبھی سوچا ہے کہ ماں کے نام سے کیوں نہیں پکارا جاتا؟ کہہ دینا تو آسان ہے نا دماغ میں. صرف عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اسی لیے یاد رکھیں، اگر انسانوں میں جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے، ماں مر جائے تو یتیم نہیں ہوتا ہے. جانوروں میں جس کی ماں مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے، کیوں؟ باپ کا تو وہاں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو تم کیا چاہتے ہو کہ ماں کا نام ملے یعنی باپ کا ہمارا پتہ ہی نہ ہو؟ کیا عقل ہے، کیا مسئلہ بنا رکھا ہے لوگوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے احرام کی حالت میں ٹھوکر لگی اور میری انگلی سے خون جاری ہو گیا. کچھ نہیں، خون بھی تمہارا نکلے، شریعت جرمانہ بھی تمہیں لگائے، اچھی بات ہے نا. اللہ نے عقل عطا نہیں فرمایا، سارا میری ذمہ داری ہے. تمہیں چوٹ لگی ہے، تم قابل رحم ہو کہ قابل جرمانہ ہو؟ اگر زیارت کے لیے مدینہ شریف جائیں تو واپسی پہ احرام باندھنا ہوگا. میں اگر پاکستان اب جانا چاہتا ہوں، بالکل جائیں. عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں، طواف الوداع کریں. میں نے سنا ہے کہ جہاں استخارہ کیا جائے وہیں سو جائیں. یہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں کہ استخارہ کر کے سو جاؤ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 2 رکعت پڑھو، دعا استخارہ کرو، اللہ پہ چھوڑ دو بس. یہ تو کوئی نہیں کہ سو جاؤ یا وہیں سو جاؤ. آپ طواف کر کے اپنے زندہ دوست کے لیے دعا کریں. اگر کوئی آدمی مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو مکے کے اندر سے احرام نہیں باندھے گا، حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے. کہتے جی کہ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لیکن بہت سارے مشرک ہیں جو داخل ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے مشرک ہیں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، باطن کا علم تو اللہ کو ہے. کہتے جی کہ آج کل ٹی وی پہ استخارہ آتا ہے، جیسے ٹی وی ویسے استخارہ. نہ حضور کے زمانے میں ٹی وی تھی، نہ یہ 2 منٹ استخارہ تھا. استخارے کے لیے حکم ہے، دعا ہے کہ 2 رکعت پڑھو، پھر وہ دعا 3 دفعہ مانگو. 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن تک استخارہ کرو. اگر واضح ہو جائے الحمدللہ، ورنہ جو اللہ کو منظور ہے وہی کام ہو جائے گا. کہتے جی کہ دیوبندی بھی امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور بریلوی بھی مانتے ہیں، اچھی بات ہے. باقی یہ ہے کہ جن کے اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہوں وہ غلط ہیں، جن کے موافق ہوں وہ صحیح ہیں. بس امام ابو حنیفہ سے تو فقہی مسئلے پوچھیں گے نا، باقی عقائد میں تو قرآن و سنت سامنے رکھو گے نا. کہتے جی کہ ہماری پاکستان سے جو بہنیں عمرے پہ حج پہ آتی ہیں وہ پردے کا خیال نہیں کرتی، تو آپ کوشش کریں، ہدایت کریں. اگر 8 ذی الحجہ کو ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے، اپنے گھر سے احرام باندھ کے مینا چلے جائیں. کوئی طواف ضروری نہیں، کرنا چاہو کر لو. طواف زیارت جو ہے وہ واپس پہ ہوگا. مینا میں جب ہم کنکری مار لیں گے، قربانی کر لیں گے، سر مڈا دیں گے، کپڑے پہن لیں گے، اب طواف زیارت کے لیے آئیں گے. کہتے جی کہ یہاں کفیل جو ہیں اپنے مقبولوں سے پیسے لیتے ہیں، تو آپ ان کے مقبول نہ بنے، نہ آئے، نہیں لیں گے. تم تو لاکھوں روپے دے کے آتے ہو تو پھر کیوں نہ لیں؟ وہ تمہارا ملازم تو نہیں ہے نا کہ سارے قانونی ذمہ داریاں نبھائے اور تمہاری خدمت اللہ واسطے کرتا رہے. کیوں؟ بہتر ہے نہ ہو. جس کو ایک چیز ناگوار گزرتی ہے چھوڑ دے اس کو.
میری دادی کی عمر 125 سال ہو گئی ہے، اب وہ بیچاری نماز ادا نہیں کر سکتی تو فدیہ ادا کر دیا کریں صدقہ فطر کے برابر۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، والد کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، بالکل کرو۔ ہمارے ایک امام صاحب ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں کبھی اگر آیت سجدہ آ جائے تو اللہ اکبر نہیں کہتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدہ ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کہیں تاکہ لوگوں کو بھی تو پتہ لگے نا امام صاحب کھڑا ہے یا سو گیا ہے۔ اب امام صاحب اٹھا ہی نہ ہو تو لوگ اٹھ جائیں، وہ اللہ اکبر کہے گا تو لوگوں کی نماز ہو نا، نماز تو ہو جائے گی۔ اصل میں اس بیچارے کو وہ مسئلہ اڑا ہوا ہے، آدمی بیٹھا ہو نا ایسے قرآن پڑھ رہا ہو، سجدہ تلاوت آ جائے تو اب ہمیں اللہ اکبر کی تو ضرورت نہیں ہے نا، ہم سجدے میں وہ کہتے جب وہاں ضرورت نہیں تھی یہاں بھی ضرورت، یہاں تو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں شریف آدمی۔ یہی تو مصیبت ہے نا کہ حدیث عمل کرنا آپ سے سمجھو تو عمل کرو نا، جب سمجھو گے نہیں تو عمل کیسے کرو گے؟ کہتے جی کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہیں، تمام انبیاء قبر میں زندہ ہیں، صرف ہمارے نبی پاک تو سب سے اعلیٰ ہیں، شہید بھی زندہ ہیں، انبیاء بھی زندہ ہیں۔ سماع موتا کا کیا معنی ہے؟ اللہ چاہے سنا دیں، اللہ چاہے تو زندہ بھی نہ سنیں۔ سمن بکن عمی فہم لا یرجعون۔ عذاب قبر حق ہے، انکار کرنے والا جو ہے گمراہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سفید مرغا جس کے گھر میں ہو ابلیس اور جادو اثر نہیں کرتے، یار تمہاری وجہ سے ابلیس نہیں رکا، مرغا روک لیتا ہے، تو مرغے سے بھی گئے گزرے ہو۔ اللہ کا خوف کرو یار، ہر گھر میں سورت بقرہ پڑھو، انشاءاللہ سب شیطان بھاگ جائے گا۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، قوم کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ زندگان پہ رحم فرما، یا اللہ اور مسکینوں پہ رحم فرما، یا اللہ ان کی جان مال آبر و عزت کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، فرد الامین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمت عطا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، پورے عالم میں ہر مسلمان گھر میں پڑھنے والوں کو دین کا سپاہی بنا، دین کا داعی بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔